جب وہ بندہ مومن اللہ کی حضور توبہ کرنے لگتا ہے تو اس کا یہ عمل چاہے وہ گناہوں میں لت پت کیوں نہ تھا، اس کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی اور معصیت میں گزر گئی، اب جب اس نے صدقے دل سے توبہ کر لی تو اس توبہ کی بنیاد پر اللہ اسے قربی عطا نہیں فرماتا بلکہ وقت کا ولی اور اولیاء میں سے سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا۔ یہ آپ نے اولیاء کاملین کی حالات زندگی کو پڑھے، حضرت بشر حافی کو دیکھیں، حضرت معروف کرخی کے حالات دیکھیں، حضرت فضیل بن عیاض کے حالات کا مطالعہ کریں۔ اکثر اولیاء کاملین جو تاریخ میں گزرے ان کی سابقہ زندگی، پہلی زندگی معصیت میں گزری ہے، غفلت میں گزری ہے، گناہوں میں لت پت تھے وہ لوگ۔ اس میں سے ایک مثال میں کرتا ہوں جو حضرت شیخ فرید الدین نے تذکرۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبولیت توبہ اور ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت حبیب اجمی توبہ سے پہلے گناہگار تھے، شراب کے عادی تھے، ہر قسم کی برائی، فسق و فجور اور گناہوں کی زندگی کو بسر کرتے تھے حضرت حبیب اجمی۔ لیکن ایک وقت آتا ہے انسان پر، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل پر دستک دیتا ہے اس کی رحمت، دل پر دستک دیتی ہے، انسان کی ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے۔ وہ ایک لمحہ کے لیے ہوتا ہے، اگر اس میں انسان سمجھ جائے تو اس کی زندگی اگلی سمجھ سکتی ہے، اگر اس لمحے کو وہ نظر انداز کر دے تو وہ پھر کئی سال اور پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی روحانی منزل پھر پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر اس لمحے میں وہ اللہ کی حضور توبہ کر لے اور سچی توبہ کر لے، توبۃ نصوحا، تو اس کی بقیہ زندگی تو سمجھ ہی جاتی ہے، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حبیب اجمی پر بھی یہ کیفیت طاری ہوئی، انہوں نے گریہ زاری کے ساتھ اللہ کی حضور گڑ گڑا کر اللہ کی حضور معافی مانگ کے اللہ کو راضی کر دیا، گناہوں سے توبہ کر، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہو گئے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خدمت کرتی تھی، آقا اسلام کی ازواج مطہرات کے گھر خدمت کرتی تھی، اور حضرت حسن بصری چھوٹی عمر میں تھے۔ جب وہ روتے تو امہات المومنین میں سے آقا اسلام کی زوجہ محترمہ آپ کو گود میں اٹھا لیتی اور دودھ پلاتی تھی۔ حسن بصری کو یہ مقام حاصل ہے، بلکہ ان کی ارادت میں آ کے مرید ہو گئے۔ ایک دن حسن بصری نے سوچا کہ میں حبیب اجمی کے گھر جاؤں، ان سے ملوں۔ گئے، مغرب کا وقت تھا، شام ہو گئی، اذان ہو گئی، حبیب اجمی گھر میں نماز پڑھ رہے۔ ان کی زبان ذرا توتلی تھی، قرآن پاک صحیح نہ پڑھ سکتے تھے۔ صرف یہ حسن بصری کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کے پیچھے نماز تو میری نہیں ہوتی، یہ دل میں خیال آیا، اور نماز حبیب اجمی کے پیچھے ادا نہ کی۔ آپ حبیب اجمی نے الگ اپنی نماز ادا کر لی، حسن بصری نے ملاقات کی، واپس آئے، اور رات کو اللہ کی حضور کھڑے ہوئے، التجا کی کہ باری تعالیٰ مجھے تیری رضا چاہیے، میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، کہاں سے ملے گی تیری رضا، کہاں سے ملے گی؟ حسن بصری کی ولایت کا مقام میں عرض کر چکا ہوں۔ آواز آئی کہ اے حسن، رضا تو آ چکی تھی، قریب تھی، مگر تو نے اسے دور کر دیا۔ حبیب اجمی کی خدمت میں تو گیا تھا، اگر ان کی اقتدا میں نماز پڑھ لیتا تو میری رضا تجھے مل جاتی، سبحان اللہ، لیکن تو نے وہ رضا دور کر دی، اس وجہ سے جانا کہ میرا مقام اس سے زیادہ ہے، بلند ہے۔ اب
یہاں پر شیخ اور مرید کا مقام تھا. مرید کو اللہ نے کون سا مقام عطا کر دیا جو شیخ کے مقام سے بھی بازی لے گیا. وجہ کیا بنی؟ وجہ صدق کے دل سے توبہ کرو. صدق کے دل سے توبہ کر لینے سے اللہ کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. حضرت فضیل بن عیاض وہ بھی اسی طرح راہزن تھے. وہ بھی راہزن اور لٹیرے تھے. جو بھی قافلہ جاتا اس میں سے قافلے کو لوٹتے اور جو بھی مال ہوتا وہ لوٹ لیتے اور اس مال کے اوپر اس مالک کا نام لکھ لیتے تھے حضرت فضیل بن عیاض. لیکن ایک دن ایسے ہوا کہ اس قافلے میں جب جس سے مال لوٹ رہے تھے اس میں ایک حافظ قرآن تھا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. حافظ قرآن کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہوتا ہے کہ جو کل قیامت کے دن میدان حشر میں 10 لوگوں کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. لہذا لوگوں اپنے بیٹوں کو قرآن کی دولت سے مالا مال کرو. کیونکہ ایک مقولہ میں کہا کرتا ہوں کہ جس زمین پر بارش نہ ہو فصل پر وہ بارش تباہ ہو جاتی ہے. جس گھر میں دین نہ ہو وہ گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے. اور گھر میں دین بچوں کے ذریعے آتا ہے. بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کی طرف توجہ دلائیں, انہیں ناظرہ قرآن پاک ٹھیک کروائیں, حفظ کی تعلیم کروائیں. اور یہاں پر ہم الحمدللہ ناظرہ قرآن کی کلاس شروع ہے. حفظ کی کلاس کا بھی آغاز ہے. بچوں کو حفظ قرآن پاک کروائیں تاکہ آپ کی دنیا بھی سنورے, ان کی دنیا بھی سنورے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے. آپ وہ اس قافلے میں بچہ حافظ تھا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, اور جب اس آیت پر پہنچا اس نے تلاوت کی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم سبحان اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ سبحان اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ. جب وہ اس آیت پر پہنچا اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. فضیل نے یہ آواز سنی آیت کریمہ کی اور دل کو لگی. فوراً اس حافظ کے قریب چلے گئے. قافلے کا سارا مال بٹا ہوا ہے, نام لکھے ہوئے ہیں. اس کے قریب جا کر اس سے سوال کیا کہ اے جوان قرآن پڑھنے والے, بڑی پیاری آواز سے تم نے قرآن پڑھا ہے, تو کیا مجھ گناہگار کے لیے بھی معافی ہے؟ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, بہت لوگوں کا مال لوٹا ہے, کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ اس جوان نے کہا کہ یہ تو نے آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کی توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے. اس کی رحمت روزانہ بلا کر کہتی ہے کہ آ میرے بندے میری رحمت میں قریب آ, میں تجھے معاف نہ کر دوں تو کہنا. میری ذات تو معاف کرنے والی ہے, قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے, تو میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر کے آ تو صحیح, میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ کی ذات گناہ معاف کرنے والی ہے. وہ شخص فضیل وہیں پہ کھڑے کھڑے توبہ کی بات کر رہا ہوں, کھڑے کھڑے اللہ کی حضور گناہوں کی توبہ کر. اور توبہ اسے کہتے ہیں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا, اس سے باز آ جانا, اسے توبہ کہتے ہیں. بار بار میں یہی عرض کر رہا ہوں. اور استغفار کہتے ہیں ان
گناہوں کی معافی مانگنا، اسے استغفار کہتے ہیں۔ جب یہ عمل کیا اور جس مال پر نام لکھا ہوا تھا ہر ایک کو واپس کر دیا، جس کا مال تھا، سچی توبہ تھی۔ وہ ایک تھیلا دینار کا، درہم کا، وہ بھی لوٹا ہوا تھا، وہ ایک یہودی کا تھا، اس کا نام لکھا ہوا تھا، وہ اس کے پاس لے گئے، اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ اس یہودی نے جب وہ دیکھا اس نام لکھا ہوا ہے یہ واپس کر رہا ہے، تو وہ واپس لینے پر خوش نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کوئی شخص بھی اپنے ہاتھ تائب ہو جائے اور اپنے ہاتھ زمین پر مارے تو میرا ایمان ہے کہ اس تائب ہونے کے بعد اس کے ہاتھ میں اللہ اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ اس زمین پر اگر ہاتھ مارے تو وہ زمین سونا بن جاتی ہے۔ میں نے یہ تورات میں پڑھا ہے۔ لیکن یہودی نے ایک خاک اس کی سونا جب بن جاتی ہے تو میں یہ ٹھیکریاں تجھے دیتا ہوں۔ یہودی اپنے مذہب پر پکا تھا۔ ادھر حضرت فضیل کی توبہ بھی عام توبہ نہ تھی، توبۃ نصوح تھی، اللہ کی حضور سچے دل سے توبہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب اس نے ٹھیکریوں کا ایک برتن بھر کے حضرت فضیل کے سامنے رکھا، آپ نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنا دست اقدس اس ٹھیکریوں کے برتن پر رکھا، وہ سونا بن گئی۔ سبحان اللہ، وہ سونا بن گئی۔ اور بس وہ یہودی یہ عمل دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ لہذا اے مسلمان، آ اللہ کی رحمت کی طرف۔ اللہ کی رحمت تو آج بھی جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ اے میرے بندے میری طرف آ کر تو دیکھ، میں تجھے معاف کر دوں، میری طرف آ کر دیکھ، میں تجھے معاف کر دوں۔ سامعین محترم، یہی صحبت، یہی توبہ بندے کو عام مقام سے ہٹا کر اگلے روحانی مقام کی طرف ترقی عطا فرماتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مضمون کو آگے انشاءاللہ مزید چلائیں گے اور اللہ ہم سب کا ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد